بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ کہ بچہ 10 سال کا بچہ بڑی بے دردی سے اس کا پھپھا اس کو قتل کرتا ہے، اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ عید سے چند دن قبل کا یا عید کے روز کا ہی واقعہ کہہ لیں۔ یہ اتنا ظلم ہوا کہ میں سٹوری یہ ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ رائے ونڈ کا واقعہ ہے۔ رائے ونڈ گاؤں باجیاں والا یا بھاجیاں والا اس گاؤں کا نام ہے، رائے ونڈ کا علاقہ لاہور۔ تو یہ میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا لیں۔ بچے کا نام ہے محمد عرفان، اس کی والدہ نصرت خاتون ہے، نصرت نام ہے عورت کا۔ بیچاری عورت کے 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، یعنی بیٹا ایک ہی ہے جو کہ ظالم پھپھا نے قتل کر دیا ہے۔ 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا بڑا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے جی، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ایسا فیملی میں کوئی گرج، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ بچے کو ساتھ یہ موٹر سائیکل کے اوپر باہر ہی آتا جاتا ہے، کوئی اس سے ملتا ہے، رشتہ داروں میں یہ سارا ملن ملان اس کا ہے۔ وہ بچے کو موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہے، پھپھا ہے، رشتہ ہے، بچہ چلا جاتا ہے کہ اس کو کام کے بہانے لے گیا۔ اس کو یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، فوٹیج میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتا ہے، کھیتوں میں لے جاتا ہے۔ کھیتوں میں لے جا کر بچے کو کلہاڑی سے ذبح کرتا ہے، کلہاڑی کے وار کر کے بہیمانہ طریقے سے بچے کو کاٹ دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اس کی لاش کو ادھر پھینک دیتا ہے۔ بچے کی ماں، رشتہ دار، گھر میں جو فیملی ہیں سارے اس کو ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے عزیز ہیں نصیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ بات ساری بتائی ہے کہ جی ہم ڈھونڈتے ہیں، پریشان ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، وہ تو غم سے نڈال، پریشان، رو رہی ہے۔ پھر ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 3 تو بچے ہیں، اور بیٹا ایک ہی۔ جب ایک ہی کسی ماں باپ کا بیٹا ہو تو پھر وہ بڑا ایک پیار بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے ایسے معاملے پہ۔ وہ جناب 2 دن ڈھونڈتے رہتے ہیں، دوسرے دن پتہ چلتا ہے جی، پولیس بتاتی ہے، ظاہر رپورٹ کروائی ہوتی ہے، اطلاع دی ہوتی ہے پولیس کو کہ فلاں جگہ ایک بچے کی میت ملی ہے، لاش ملی ہے، اس کو دیکھ لیں کہ آپ کا تو نہیں ہے۔ تو وہ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو انہی کا بچہ ہوتا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ بہرحال شک شبہ میں وہ سی سی ٹی وی کا جب پولیس اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اس کے پھپھا کی وہ تصویر، پہلے وہ موٹر سائیکل پہ اکیلا ہے، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، پھر اس کے ساتھ بچہ بیٹھا ہوا ہے، ہیلمٹ پہنا ہوا اس نے، اور وہ بچے کو لے جا رہا ہے۔ اس شک کی بنیاد پر جب اس پھپھا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو جناب وہ پھپھا پھر مان جاتا ہے کہ میں نے ہی بچے کو قتل کیا، اور قتل کی وجہ دیکھیں کیا ہے۔ لعنت اس بندے کی زندگی کے اوپر۔ میں کہتا ہوں یہ بڑا گھٹیا لفظ ہے، میں استعمال کر چکا ہوں، ناظرین معذرت کے ساتھ۔ ہم تھوڑا سا دینی طور پر سمجھتے ہیں، ایسے الفاظ بھی نہیں کہنا پسند کرتے، لیکن وہ بندہ، میں کیا کہوں، بس یہ میرا کہہ لیں کہ جذبات میں نکل گیا ہے، کہ کہتا ہے جی میں نے، یہ رشتہ دار ہے ان کا، کہ مبشر نامی شخص ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا ہے، اندرونی معاملہ ہے، کوئی لاگت بازی ہے کہہ لیں۔ کہتا تھا یہ میں نے بچہ قتل کر کے اس کے اوپر یہ قتل ڈالنا تھا، اور یہ اس کے اوپر میں نے ایف آئی آر کروانی تھی، پرچہ کروانا تھا، اس لیے میں نے یہ بچے کو قتل کیا ہے۔ ہائے، ظلم کی انتہا ہے۔ وہ بھائی ایک ہی بچہ ہے اس ماں کا، 2 بہنیں ہیں، تم نے خبیث کے پتر سارا خاندان اجاڑ دیا ہے۔ کیا وہ پھپھی اب اس کے گھر میں کیسے رہے گی، جس کا ایک ہی بھتیجا، اس کے بھائی کا بیٹا، وہ بھی تم نے ظالم قتل کر دیا، اور تم کہہ رہے ہو میں نے اس کو قتل کر کے، تم اس کو ہی قتل کر دو، خدا نہ خواستہ ہے اگر کوئی ایسی تمہارے اندر ہے تو اس کے ساتھ لڑو نا بھائی، جس کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے، وہ پھر تمہیں آگے سے ٹکرتا۔ دیکھو ناظرین، یہ انتقام اور انتقامی کاروائیاں لوگوں کی ہمارے معاشرے میں، اسی لیے یہ جرائم جو ہے بڑھ رہا ہے، اور اسی طرح کے عجیب سے لوگوں کے موقف سامنے آتے ہیں کہ جی وہ میں نے اس لیے قتل کیا کہ میں نے فلاں پہ ڈالنا تھا، فلاں پہ ڈالنا تھا، تو اس معصوم بچے کی جان بھی لے لی، اس کو گھر کو بھی اجاڑ دیا، ماں کی زندگی، بچیوں کی زندگی۔ اب وہ تو بے یار و مددگار ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بچہ، ایک بیٹا جو ہے وہ ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے،
تو تم نے 10 سالہ معصوم بچے کی جان لے کر اپنے ایک رشتہ دار کے اوپر قتل ڈالنے کے لیے کتنا ظلم کیا اس شخص نے، اندازہ کریں۔ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اس بچے کی جان لے لی، عرفان کی، محمد عرفان بچے کا نام، تو اس کی جناب جان لے لی گئی۔ بہرحال ناظرین، اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں، اور اب یہ نہیں رہا بھائی کہ کسی آپ مطلب پھپھے پہ، نانے چاچے تائے پہ یہ کریں، آپ بلیو کریں، یہ معاشرہ خدا ہی جانے کس کو کدھر کو جا رہا ہے۔ بہرحال اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اپنے بچوں کے اوپر پورا کنٹرول رکھیں، مہربانی۔ میں آپ کے سامنے یوسف مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اچھی گڈ نیوز چینل۔ آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔